बहुत से इश्यूज पर उन्होंने बात की। 1.5-2 घंटे की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू सिक्योरिटी के मामलात से हुई, लेकिन एक एक करके जितने मसाइल इस वक्त अगर कहा जाए सियासी डोमेन में मौजूद हैं, लार्जली उनको पर गुफ्तगू हुई। 9 मई का जिक्र हुआ, बल्कि बड़ी तफसील से 9 मई का जिक्र किया गया। इजहार राय की आज़ादी पर बड़ी तनकीद की, उसको जहरीला प्रोपेगेंडा कहा। 8 फरवरी के इलेक्शन पर सबूत मांगे, अदलिया के खतूत को उन्होंने थोड़ा छोड़ दिया, सिर्फ ये कहा कि सबूत के साथ बात करें, लेकिन कहा क्योंकि मामला सब जुडिस है। और सबसे बढ़कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नाम लिए बगैर उनके ऊपर बहुत मुख्तलिफ मामलात पर कि क्या गुफ्तगू हो सकती है, तहरीक इंसाफ के बारे में उनका क्या व्यू था, वो सब उन्होंने बड़े खुलकर कहा। जब 9 मई की बात हुई तो एकदम फुटेजेस चलना शुरू हो गई। इसका मतलब ये सबसे पहले तैयार था कि 9 मई पर आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात होगी। और जाहिर है अगर 2 दिन बाद 9 मई भी है और 9 मई के इस तनाजुर में कि 1 साल हो गया इस वाक़े को, तो इस पर बहुत ज्यादा गुफ्तगू हुई। रियासत ने आज अपनी पोजीशन बताई। उन्होंने कहा कि 9 मई के मुल्ज़मान उनको सजा लाजमी मिलनी चाहिए। क्या कहा DGISPR ने? अगर पाकिस्तान के निजाम इंसाफ पे यकीन कायम रखना है तो 9 मई के जो मुल्जिमान हैं उसको करने वाले और उसको करवाने वाले आईन और कानून के मुताबिक उन्हें सजा देनी पड़ेगी। 9 मई कोई ढकी छुपी चीज नहीं है। किस तरीके से लोगों की जहन साजी की गई, उनको अफवाज के खिलाफ, उसकी लीडरशिप के खिलाफ, एजेंसियों के खिलाफ, इदारों के खिलाफ झूठ और प्रोपेगेंडे से उनके जहन बनाए गए। किस तरह कुछ सियासी लीडर्स ने चुन चुन के अहदाफ दिए, इधर हमला करो, इधर हमला करो। चंद घंटों में पूरे मुल्क में मुख्तलिफ जगहों पे सिर्फ फौजी तनसीबात पर हमले कराए गए। और जब ये शवाहिद और ये सारी चीजें लोगों के सामने आई, आपने अवाम का गुस्सा और रद्द-ए-अमल भी देखा। आपने ये भी देखा कि किस तरह अवाम ने उस इंतशारी टोले से पीछे हटी। तो जब ये खुल के सामने आ गया, दूसरा जैसे मैंने कहा बहुत खुलकर इस सारे पर बात हुई। फुटेजेस चलाई गई 9 मई के हवाले से, मिसालें दी गई बरतानिया की 2011 के दंगों की या बल्बों की, जिसमें रातों को भी अदालतें लगा के लोगों को गिरफ्तार किया गया था। कैपिटल हिल पर हमला हुआ, लोगों को गिरफ्तार किया गया, सजाएं दी गई। और बिल्कुल ठीक है, किसी के घर में घुसना, चाहे वो किसी का घर हो, यह बात दुरुस्त नहीं है। आप सरकारी इंस्टॉलेशंस पर, चाहे वो सरकार का PTV हो, पार्लियामेंट हो, सुप्रीम कोर्ट हो या कोई दूसरी बिल्डिंग PM हाउस हो, किसी जगह पर भी किसी का भी हमला करना गलत है। लेकिन रियासत ने एक फैसला करना है। रियासत बदला नहीं लिया करती, रियासत इंसाफ किया करती है और इंसाफ के तकाजे पूरे करते हैं। बहुत से लोग गिरफ्तार हैं, किसी को यह नहीं पता कि उनके जो केसेस हैं वो कैसे चल रहे हैं, ना क्योंकि वो ज़ाहिर है मिलिट्री कोर्ट्स में वो केसेस चल रहे हैं। बहुत से लोग होंगे, कुछ मासूम होंगे जिन्होंने कुछ नहीं किया, वहां पर मौजूद हैं। पाकिस्तान में एक तमाशबीनी कल्चर है, हो सकता है कुछ लोगों को मैंने सुना रिहा भी किया गया, 1-2 इंटरव्यूज भी मेरी नजर से गुजरे। लेकिन फैसला यह करना है कि क्या हमने इंसाफ करना है या नहीं। और इस पर्टिकुलर मामले में जैसे कि मेरे जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए स्टेट की जब इस तरह के वाकयात हो, वो किसी के साथ भी हो, किसी सियासतदान के घर में हो। हमने माजी में सुना सियासतदानों के घरों को आगे लगाई गई है। हमने बहुत कुछ देखा है इस मुल्क में, लेकिन सब इंसाफ के साथ होना चाहिए, शफाफियत के साथ होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी के साथ होना चाहिए। यह नहीं शायद ठीक मैसेज होगा कि अगर लोग ये सोचते ही रहें कि आखिर हो क्या रहा है। ख्वाहिश और हकायक, ये 2 बड़ी मुख्तलिफ चीजें। सो इसलिए हकीकत क्या है, हकायक की बुनियाद पर यह फैसले होने चाहिए। और मैं सिर्फ एक मिसाल छोटी सी दे देता हूं। 9 मई के ऊपर बहुत से तरीके इंसाफ के सियासतदान ऐसे हैं जिन पर बैक वक्त 6 मुख्तलिफ शहरों में होने का इल्जाम है। शाह महमूद कुरैशी और उनकी फैमिली की मैं मिसाल दे देता हूं। वो कराची में थे, उनका एक निजी मसला था, उन पर मुकदमात 4 मुख्तलिफ शहरों में FIR है कि आप मुल्तान में भी थे, आप लाहौर में भी थे, शायद पिंडी में भी थे, आप मियांवाली में भी थे। हर जगह FIR है, ये अकेवायद नहीं है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस वक्त भी 40-40 FIR जिन पर हैं। कोई छलावा नहीं है कि एक वक्त में 7, 8, 6 जगह पर वो मौजूद हो सकता है। तो इस तरह की FIRs हुई हैं लोगों पर, इसको भी देखना चाहिए। अगर वो कहीं मौजूद है, ज़ाहिर है 1 साल में ये तो पता चल गया होगा कि कौन कहां था, उसकी या तो फुटेज होगी या उसकी जो टेलीफोन सिग्नल से आप ये फैसला कर सकते हैं कि वो कहां मौजूद था। लेकिन विक्टिमाइजेशन भी सियासी इस मामले पर नहीं होनी चाहिए। आर्टिकल 19 इजहार राय की आजादी पर भी बहुत बात की। देखिए इसमें भी बड़ा एक थिन लाइन है, जो सोशल मीडिया है, कहा गया बहुत जहर उगलता है। रेगुलेट करने की जरूरत है, कंट्रोल करने की नहीं। हमारे मुल्क में जब भी कोई चीज गलती की तरफ जाती है, हम कहते हैं उसको कंट्रोल कर ले। असल मसला कंट्रोल नहीं है, असल मसला रेगुलेशन है। आप उसको बाउंड्रीज लगा दें ताकि बाउंड्री से बाहर कोई ना जाए।
لیکن یہاں پر اس ملک میں ہم نے ٹویٹر ہی بند کر دیا. اور اگر ہم ابھی لے کر آ رہے قانون سازی, امید کرتے ہیں ذرا قانون سازی سامنے آنے دیں کہ اس پہ آخر کیا ہوگا, کس قسم کی قانون سازی ہوگی. لیکن جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ لوگوں کے اظہار کا ذریعہ ہے, پوری دنیا اس کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے, اس کی حفاظت کرتی ہے کہ وہ لوگ جن کے پاس ادروائز آواز نہیں, وہ یہاں پر اپنی آواز لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں. اور اسی وجہ سے زیادہ پولیٹیکلی استعمال ہوتا ہے, پوری دنیا میں ہوتا ہے, جس کو ٹویٹر یا ایکس کہتے ہیں. سو اس لیے اس کے لیے بڑی احتیاط کی ضرورت ہے. اس کو بالکل ہی برش سائڈ کر دینا شاید یہ بھی زیادتی ہوگی. دوسری طرف جوڈیشل کمیشن بنانے کی بات کی گئی. سوال پوچھا گیا کیا جوڈیشل کمیشن بنائیں گے کیونکہ مطالبہ تحریک انصاف کر رہی ہے, تو کیا کہا جاتا ہے کہ جوڈیشل کمیشن بنا دیا جائے. میرا سوال یہ ہے کہ جوڈیشل کمیشن تو اس چیز میں بنتا ہے جس کے بارے میں کوئی ابہام ہو. یہ واقعات, اس کی ایک چھوٹی سی جھلک آپ نے دیکھی ہے, یہ تو تاریخ کے اندر آپ کے سامنے ہے, ایبسولوٹلی کلیئر. اور اس میں ابھی کنفیوژن اور ہیز ڈالنے کے لیے کہا جائے کہ جوڈیشل کمیشن بنا دے تاکہ پتا چلے یہ واقعہ ہوا ہے یا نہیں ہوا, کس نے کیا. ٹھیک ہے, ہم تیار ہیں, بنائیں جوڈیشل کمیشن. لیکن اگر جوڈیشل کمیشن بنانا ہے تو پھر اس پورے واقعے کی تہ تک جائے. وہ جوڈیشل کمیشن اس بات کا بھی احاطہ کرے کہ 2014 کا دھرنا, اس کے مقاصد کیا تھے, کہ پارلیمنٹ پہ حملہ کیسے ہوا اور کیسے کرایا گیا. وہ پی ٹی وی پر حملے کا بھی احاطہ کرے, کس طرح 2016 میں کے پی کے ریسورس سے سرکاری وسائل کے ساتھ دارالخلافہ پہ دھاوا بولا گیا. یہ بہت سے انہوں نے ماضی کے واقعات کا ذکر کیا. 2014 کا دھرنا, بالکل سب پر جوڈیشل کمیشن بنائے. یہ دیکھیں کہ وہ لے کر کون آیا تھا. بہت سے اس ملک کے حقائق کو سیدھا کرنے کی ضرورت ہے, اور ان سب کو بھی سیدھا کرنے کی ضرورت ہے. بالکل درست فرما رہے ہیں کہ جو واقعات انہوں نے پین ڈاؤن کیے یا جن کا ذکر کیا انہوں نے, کون ہے جو ان سب کے پیچھے ہوتا ہے. پھر تحقیقات, تو سب واقعات کی ایک اچھی کھلی تحقیقات ہونی چاہیے, جوڈیشل اس کی انویسٹیگیشنز ہونی چاہیے, جوڈیشل کمیشنز بنائیں. اس ملک میں بڑے عرصے سے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کی بات چل رہی ہے کہ سچ بولا جائے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم سلیکٹو سچ بولتے ہیں, ہم سچ بھی کھل کر نہیں بولتے, ہم سچ اپنی مرضی کا کہنا چاہتے ہیں. آپ کسی کے پاس جائیں گے, کسی سیاسی جماعت کے پاس, وہ اپنا کیا بھول جائے گی, دوسرے کے کیا یاد رکھے گی. حالانکہ یہاں پر سب کی سی وی پر بہت کچھ ہے. حکومتیں گرائی گئی ہیں, الیکشنز, یہاں پر انہوں نے ان سے الیکشن کا بھی سوال پوچھا گیا 8 فروری کے. انہوں نے کہا ثبوت سے بات کریں. آپ کسی سیاسی جماعت کے پاس چلے جائیں, ہر سیاسی جماعت آپ کو ایک ہی بات کہے گی, پاکستان کی تاریخ میں کبھی شفاف الیکشنز نہیں ہوئے. اور اگر آپ ان سے یہ پوچھیں کہ کون ہے جو اس 76 سالہ پاکستانی تاریخ میں یہ سب کرتا رہا, تو ان کا اشارہ ایک ہی طرف جائے گا. سو بالکل یہ سب کے سب واقعات, ان سب پر جوڈیشل کمیشن ضرور بننا چاہیے. اور میرا خیال ہے کہ یہ وقت آ بھی گیا ہے. ابھی سپریم کورٹ میں بھی ایک کیس چل رہا ہے جس پر انہوں نے نہیں اپنا کامنٹ کیا, جو ججز کے خط کا کیس ہے. یہ پاکستان کی تاریخ بھری پڑی ہے ان واقعات سے. اگر ہم نے پاکستان کو ٹھیک کرنا ہے تو ان چیزوں کو, جس طرح ڈی جی صاحب نے بالکل ٹھیک کہا, سزا اور جزا کے ساتھ ساتھ آگے چلنا پڑے گا. اور سب کیسز میں پھر سزا اور جزا کو تو چھوڑ دیں, جزا اس ملک میں کم ہی کسی کو ملنی ہے. بہت کم لوگ ہیں جو فخر سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب پی سی او کے تحت حلف کسی نے آفر کیا, کسی ڈکٹیٹر نے آ کے, تو انہوں نے انکار کیا. ہیں لوگ ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے ڈکٹیشن لینے سے انکار کیا. لیکن اس ملک کی ایک دوسری تاریخ بھی ہے جو بڑی سیاہ ہے, جو کچھ زیادہ قابل فخر نہیں ہے. بالکل میرا خیال ہے کہ یہ جو ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کی بات ہوتی ہے, بالکل ان سب پر بات ہونی چاہیے. انہوں نے ایک اور بڑا انٹرسٹنگ واقعہ, ایک اور اچھا کامنٹ کیا, اور یہ میں اس سزا اور جزا کی جو بات کی گئی کہ 9 مئی کرنے والوں کو اگر قانون اور آئین کے مطابق سزا نہ دی گئی تو اس میں کسی کی جان و مال اور آبرو محفوظ نہیں رہے گی. سنیں, 9 مئی کو کرنے والوں اور کروانے والوں کو قانون اور آئین کے مطابق سزا نہ دی گئی تو اس ملک میں کسی کی جان, مال, آبرو محفوظ نہیں ہوگی. ہمیں اپنے سزا و سزا کے نظام پہ یقین قائم رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم 9 مئی کے, اور انہوں نے کہا کہ 9 مئی کو بالکل درست فرمایا کہ اگر واقعات اس طرح کے, اگر سزائیں نہ دی گئی تو یہ شروعات تو ہو سکتی ہے, اختتام جانے کہاں جا کے ہوگا. اگر اچھے وقتوں میں لوگوں کو سزائیں دی جاتی ہیں سرکاری بلڈنگز میں گھسنے کی, تو شاید یہ دن نہ آتا. میں یہ بھی ان کی بات سے بالکل 100% اتفاق کرتا ہوں. لیکن جو جان, مال اور آبرو کے تحفظ کی بات کی 9 مئی کے واقعے کے بعد اور اس سے پہلے بھی, جس طرح پولیس نے لوگوں کے گھروں میں گھس کر جان, مال اور آبرو, چادر اور چار دیواری کو جس طرح پامال کیا, جس طرح لوگوں کے گھروں میں گھسے, اور جو ایک بڑی داستانیں بھری پڑی ہیں کہ پچھلے 1 سال میں ایک سیاسی جماعتی تحریک انصاف کے سیاستدانوں کے ساتھ کیا ہوا. سو یہ بات درست ہے کہ یہ پابندیاں لگانی چاہیے, قانوناً بھی لگانی چاہیے, اور مثالیں بنا کر بھی پابندی لگنی چاہیے کہ یہ کوئی نہ کر سکے.
کوئی آئین اور قانون کی خلاف ورزی نہ کرے, جو بھی ہو وہ آئین اور قانون کے دائرے کے اندر ہو. بڑی بات آج کل سپریم کورٹ میں ہوتی ہے کانسٹیٹیوشنلزم کی, کہ آئین ہے, آئین کے مطابق چلنا ہے. ہمارا مسئلہ یہ کہ ہم اسی آئین کے مطابق نہیں چلتے, نہ اس آئین کے مطابق ہم چلنا چاہتے ہیں. گفتگو کی بات ہوئی کہ کیا بات چیت ہو سکتی ہے تحریک انصاف کے ساتھ, تو کیا کہا ذرا سنیے, کیونکہ ایک بہت بڑا تھا وہ تحریک انصاف کے بارے میں تھا, ان سے ایک بات چیت یا جو ان کے مطالبات ہیں, تو کیا کہا اس پر ذرا سنیے. اگر کوئی سیاسی سوچ اور کوئی سیاسی لیڈر اور کوئی سیاسی ٹولہ اپنی فوج پہ حملہ آور ہو تو اس سے کوئی بات چیت نہیں کرے. ایسے سیاسی انتشاری ٹولے کے لیے صرف ایک ہی راستہ ہے کہ وہ صدق کے دل سے معافی مانگے قوم کے سامنے, اور یہ وعدہ کرے کہ وہ نفرت کی سیاست کو چھوڑ کے تعمیری سیاست میں حصہ لے. اور ویسے بھی جو بات چیت ہے وہ سیاسی پارٹیز کو آپس میں زیب دیتی ہے, اس میں فوج یا ادارے بالکل مناسب نہیں کہ بات چیت میں. ایسی سیاسی انتشاری ٹولہ جو آپ کے سامنے جو کچھ کر رہا ہے اور کرواتا آ رہا ہے اس کے ساتھ سیاسی جماعتیں اگر گفتگو کرتی ہیں, اور حکومت کی جانب سے بار بار یہ پیشکش کی جا رہی ہے تحریک انصاف کو کہ وہ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں, لیکن آج کو یہ ایک پریس کانفرنس دیکھ کر لگتا ہے کہ ادھر سے جواب آ گیا کہ یہ مذاکرات شاید اب نہ ہو پائیں. لیکن ایک چیز, کیونکہ بار بار اس کا ذکر کیا گیا, ہم کسی ایک کے ساتھ نہیں ہیں, ساتھ لے کر نہیں چلتے, لیکن جس چیز کو دیکھنے کی ضرورت ہے, شاید ڈی جی ایس پی آر صاحب کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جب بھی کسی جواب میں تحریک انصاف کا ذکر کیا تو جو الفاظ استعمال کیے وہ شاید بات کس ایک پرٹیکولر کانٹیکسٹ میں ٹھیک ہوگی, لیکن ہمارے جو ہی ادھر سے یہ الفاظ استعمال ہوئے, صحافیوں نے بھی اسی طرح کے الفاظ استعمال کرنے شروع کر دیے. کیا تھے ذرا سنیے. کس طرح عوام نے اس انتشاری ٹولے سے پیچھے ہٹی, زہریلے مقاصد رکھنے والے جو گروہ اور ٹولے ہیں انتشاری ٹولے کے عمل سے دور کیا. کوئی سیاسی ٹولہ سیاسی انتشاری ٹولے کے ایک زہریلا بیانیہ بنایا جاتا ہے, جھوٹ بولا جاتا ہے, یہ کہہ کے ریفر کیا ایک سیاسی جماعت کہہ کے نہیں. آئی ایم شور کہ بہت سی خرابیاں ہیں جو 9 مئی کو تمام لوگوں کا ایک ہی ہدف تھا کہ ہم نے ڈیفنس انسٹالیشن کی طرف جانا ہے. مجھے یقین ہے کہ مجھے تحریک انصاف کے لوگ, کسی دوست نے بتایا کہ واٹس ایپ گروپ میں جب پوچھا گیا کیا کرنا ہے تو نیچے لکھا ہے جی ایچ کیو پنڈی کا کوئی واٹس ایپ یا اسلام آباد کا واٹس ایپ گروپ تھا. اور مجھے یقین ہے کہ لیکن اس کی تحقیقات کریں اور ٹھیک طریقے سے اس کے باٹم تک پہنچا جائے کہ آخر کیا ہوا تاکہ دوبارہ یہ چیز نہ ہو. لیکن پھر بھی سیاسی جماعتوں سے ڈیل کرتے ہوئے, کیونکہ ہم بڑے عرصے سے سنتے آئے کوئی چور تھا, کوئی ڈاکو تھا, کوئی لوٹ کے کھا گیا, اور پھر حالات بدل گئے.